نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، عبادت و بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم لوگوں کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف ہم اللہ ہی کے لیے خاص کرتے ہیں۔ کبریائی، بڑائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی سب اسی کے لیے ہیں۔ ہم اسی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اسی کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے ہر کام کے شر سے۔ وہ اکیلا بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، اور درود و سلام بھیجتے ہیں تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ساری انسانیت کو راہ نجات پر لانے کے لیے وقف کر دی اور خرچ کر دی۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں
موضوع کا اعلان ہوا تھا، ساری انسانیت کے لیے راہ نجات کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کی صفت خالقیت کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال ظاہری شکل و صورت بنانے کے ساتھ ساتھ وہ عقل دی کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، اور اس انسانیت سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار ہے، اور اللہ کی بڑی محترم اور باعزت مخلوق ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو وہ عزت بخشی جو کسی مخلوق کو نہیں دی ہے، تو وہ انسانیت جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو تو وہ سرخرو اور کامیاب ہو، اور حساب و کتاب میں کامیاب ہو کر جنت کا مستحق اور حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا انتظام کیا ہے، نبیوں کو بھیج کر، کتابیں اتار کر کے، اور اب ساری انسانیت کو راہ نجات بتلانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری اور ہم مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کے دو بنیادی اصول ہیں راہ نجات کے، جیسا کہ پچھلے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ قرآن کریم میں 50 آیات اس مضمون کی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے بطور شہادت اور بطور گواہی کے زمانے کی قسم کھا کر کے اس بات کو بیان کیا کہ ساری انسانیت گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کریں، عمل صالح کا پابند ہوں۔ ایمان پر پچھلے جمعے کے خطبے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، آج دوسرا اصول اور دوسری بنیاد نجات کی جو ہے وہ ہے عمل صالح، جس کو ہم اپنی زبان میں اچھے کام کہتے ہیں، اچھے کرم، نیکیاں۔ یہ عمل صالح کی 3 قسمیں اہل علم نے کی ہیں۔ پہلی قسم کا تعلق عبادات سے ہے، دوسری قسم کا تعلق اخلاق سے ہے، اور تیسری قسم کا تعلق معاملات سے ہے۔ ایمان لانے کے بعد ان تینوں قسموں پر جو مومن اور مسلم عمل کرے گا اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، وہ گویا راہ نجات پر چل رہا ہے، اور اس کے لیے کل قیامت کے دن نجات اور چھٹکارا مقرر اور فکس ہے۔ عبادات کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، اخلاق و معاملات کا تعلق ہم انسانوں کے آپسی حقوق سے ہیں۔ آج کے خطبے میں عبادات سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی اور روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کو آسان کر دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ یقیناً وہ ہم سب کے دلوں کا خالق و مالک ہے، اور ہمارے قدم اور دلوں کو اس پر جما دے۔ عبادات کے تعلق سے سب سے پہلے یہ بنیادی بات جان لیجئے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ ہم مسلمانوں نے
یہ سمجھ رکھا ہے کہ کچھ خاص قسم کے کام ہیں، نماز پڑھ لینا، رمضان آ جائے تو روزے رکھ لینا، اگر صاحب حیثیت ہو تو حج کر لینا اور سالانہ زکوٰۃ ادا کر دینا، انہی کو ہم عبادات سمجھتے ہیں عام طور پر۔ باقی اور چیزوں میں ہم پھر آزاد اور فری ہیں۔ یہ عبادت کا بڑا ناقص اور ادھورا تصور ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے آخری درجے کی عاجزی، انکساری، بے بسی، بندگی، عبودیت اور غلامی کو صرف ایک اللہ کے سامنے ظاہر کرنا اور اسی کے لیے خاص کرنا۔ عبادت کی ساری قسموں کو جب تک ایک عبادت گزار اللہ کے لیے خاص نہ کر دے، اس وقت تک اس کی دوسری عبادتیں بھی جس کو وہ بجا لا رہا ہے قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اسلام نے اس سلسلے میں ساری دنیا کی انسانیت سے خطاب کیا ہے اور اپنا مخاطب سب کو بنایا ہے، خاص کر کے صرف مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، بدھسٹوں کو بھی، جینیوں کو بھی، اور دنیا میں جتنی ذاتیں ہیں اور جتنے مذاہب اور دھرم کے ماننے والے ہیں، سب کو اپنا مخاطب بنایا ہے۔ کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کو اپنے سارے بندوں سے پیار ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سارے بندے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے انسانوں، ساری انسانیت سے خطاب ہے۔ عبادت و بندگی، نظر و نیاز، قربانیاں، دعا و مناجات، عاجزی اور انکساری اور بے بسی کا اظہار، اور دعا و مناجات اور استعانت و مدد کی طلب صرف اپنے اس رب سے کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تم اپنا پیدا کرنے والے کو جانتے ہو، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے اگلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو، تمہارے پرکھوں کو، تمہارے بزرگوں کو اسی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی کا حکم دینے کے بعد ایسی دلیلیں دی ہیں جن دلیلوں کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ صرف مسلمان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت و بندگی، پوجا و پرستش جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور فرش بنا دیا، تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ والسماء بناء، اور جس نے آسمان کو چھت بنایا، اس چھت کے نیچے، اس فرش اور زمین پر تم اپنے مکانات بناتے ہو، حویلیاں اور بنگلے بناتے ہو، غریب اپنی جھونپڑیاں لگاتے ہیں، اور اپنی ضرورت کی زندگی اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہر آدمی اسی زمین پر چلتا اور پھرتا ہے۔ تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ زمین پھٹ جائے گی، ہلنے لگے گی، ڈولنے لگے گی، آسمان گر جائے گا۔
بے خوف رہتے ہو؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ اسی کی عبادت و بندگی اور پوجا و پرستش ہونی چاہیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ ہوا اور پانی کی ضرورت ہر مخلوق کو ہے، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ پانی کوئی اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، نئے علوم جتنی بھی ترقی کر لے، انسان کے بس میں نہیں ہے، انسانی تحقیقات اور چھان بین کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پانی کو پیدا کر سکے۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے پانی کو آسمان سے اتارا ہے، اور وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے اسی نے تمہارے لیے اور تمہاری روزی کے طور پر پھل، اناج، غلے، میوہ جات اور تمہارے کھانے پینے کی ساری چیزوں کو اسی نے بنایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ زمین کو فرش اور بچھونا بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، آسمان سے پانی اتار کر ہماری کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرنے اور اگانے والا اللہ، تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کا شریک، اس کا مد مقابل اور اس کے ٹکر کا کسی کو نہ بناؤ، اس کے مد مقابل میں، اس کے ٹکر میں کسی کو نہ لاؤ، کسی دوسرے کی عبادت کر کے، کسی دوسرے کی غلامی کر کے، کسی دوسرے کے سامنے اپنے جبین نیاز اور پیشانی کو جھکا کر کے، کسی دوسرے کے سامنے دعا و مناجات کر کے، کسی دوسرے کے لیے قربانی اور بھیٹ دے کر کے۔ اگر یہ کرو گے تو گویا تم اللہ کا شریک اس کو ٹھہرا رہے ہو، اللہ کا شریک اس کو ٹھہرا رہے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی، اس وقت دنیا میں وہ ممالک جو بڑے تہذیب یافتہ سمجھے جاتے تھے، بڑے ترقی یافتہ سمجھے جاتے تھے اس زمانے کے لحاظ سے، یونانیوں کی تہذیب، روما کی تہذیب، اس وقت دنیا میں ان دو تہذیبوں کی بڑی دھاک تھی اور بڑا ڈنکا بجتا تھا، لیکن عبادات کے معاملے میں سب گمراہی میں مبتلا تھے۔ دیوی دیوتاؤں اور مورتیوں کی پوجا، اللہ کی کسی بھی ایسی مخلوق جس میں کسی حیرت و استعجاب کو لوگوں نے دیکھا، کسی قسم کی طاقت کو دیکھا، اس کی پوجا، چاند کو پوجنے والے، سورج کے پوجنے والے، ستاروں کے پوجنے والے، ندیوں، سمندروں اور دریاؤں کے پوجنے والے، پیڑ اور پودوں کے پوجنے والے۔ الغرض جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم دیا، جس انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت سے نوازا، اس انسان کی یہ پیشانی دوسروں کی غلامی اور عبادت اور پوجا کے سامنے جھک رہی تھی۔ محمد رسول اللہ نے اعلان کیا آ کر کے کہ اے انسانوں، تمہارا خالق اور تمہارے بزرگوں کا خالق تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنانے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، آسمان سے پانی اتارنے والا اور اس پانی سے تمہارے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو تمہارا رب ہے،
تمہارا پالنہار ہے، تم کو پیدا کر کے تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہارے لیے مہیا اور کر رہا ہے۔ عبادت و بندگی اسی کے لیے کرو، اس کو مانو، اور اسی ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور پھر اسی ایک کی عبادت کرو جس کا نام عمل صالح ہے، اور عمل صالح کی جو پہلی قسم بنتی ہے عبادات۔ جناب محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے اللہ نے اعلان کروایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہیے لوگوں سے جو پتھروں کو پوج رہے ہیں، جو سورج چاند اور ستاروں کو پوج رہے ہیں، جو پرچھائیوں سے ڈر جاتے ہیں، جو بھوت پریت کا خوف کھا رہے ہیں، جس کو انسان نے سب سے زیادہ محترم بنایا، باعزت بنایا، اس انسانیت سے کہو کہ میری نماز، میری ہر قسم کی قربانی، نذر و نیاز، اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، جگداتا ہے، سب کا پیدا کر کے سب کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے والا، سب کو پالنے پوسنے والا، سب کو کھلانے پلانے والا ہے۔ عبادت کی ساری قسموں کو اسی کے لیے خاص کرو، یہ آپ نے اعلان کیا۔ اور انسانیت کو عبادات کے باب میں یہ سبق بھی پڑھایا کہ تمہاری پیشانی اگر کسی بھی اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کے سامنے جھک رہی ہے، تم کسی سے بھی دعا و مناجات کر رہے ہو، تم کسی کو استعانت اور مدد کے لیے پکار رہے ہو جو اس پر قادر نہیں، اس پر مختار نہیں، جس کا وہ اختیار نہیں رکھتا، جس پر وہ قدرت نہیں رکھتا، تو سن لو، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ آسمان و زمین کی ساری مخلوق، انبیاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، بڑے بڑے طاقتور بادشاہ اور حکمراں بھی، امیر بھی، غریب بھی، الغرض آسمان و زمین کی ساری مخلوق کل قیامت کے دن خدائے رحمان و رحیم کے سامنے غلام بن کر کے حاضر ہوگی۔ سب مخلوق اسی کی عبادت کرو۔ جو غلام ہو کسی کا، تم اس کی غلامی کیوں کرتے ہو؟ تم غلام ہو، عبد ہو، بندے ہو، مخلوق ہو اللہ کے، تو اس کی عبادت و بندگی کرو۔ کل اتوہ داخرین، ہر ایک کو تو اس کے سامنے ذلیل و پست ہو کر کے کل قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ الغرض شرک کی تمام قسموں کی جڑ کاٹ دی عبادات کے باب میں۔ ایک عبادت گزار اپنی نیت میں، اپنے عمل میں جب تک شرک سے پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب، یہودیوں، عیسائیوں، آؤ ایک بات کی طرف، ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ بالکل یکساں اور برابر ہے، اور وہ کلمہ اور بات کیا ہے کہ عبادت و بندگی صرف ایک اللہ کے لیے خاص کرو جو ہمارا معبود ہے اور تمہارا معبود ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ ساری انسانیت کو یہی حکم ہوا ہے کہ تمہیں اگر نجات چاہیے اور تم راہ نجات پر چلنا چاہتے ہو تو صرف اس اللہ کی عبادت و بندگی کرو، عبادت و بندگی اور دین کو اس کے لیے خاص کر کے جو تمہارا خالق و مالک ہے، سب سے کٹ کر، سب سے یکسو ہو کر، شرک سے پاک ہو کر، تب وہ تمہاری عبادت کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج
انسانیت، ساری دنیا یہ سبق بھول چکی ہے کہ ہمارے لیے راہ نجات کیا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اور عمل صالح کی سب سے پہلی قسم 3 قسموں میں سے عبادت و بندگی جو اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ عبادت و بندگی اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ عبادت کی ساری قسموں کو اس کے لیے خاص نہیں کیا جائے گا۔ جو عبادت کرے اور عبادت کی کچھ قسموں کو غیر اللہ کے لیے خاص کر دے یا اللہ کی عبادت و بندگی نہ کرے، اس کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، گھمنڈ ہے، کیونکہ عبادت کے مقابلے میں جو چیز یا جو کام ہمارا آتا ہے وہ استکبار ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، عبادت کے مقابلے میں یستکبرون آیا ہے اور یستکبرون کے مقابلے میں عبادتی کا لفظ آیا ہے، تو عبادت کا الٹا ہے استکبار، گھمنڈ، بڑائی پہ اتر جانا۔ تو گویا کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا کچھ کرتے ہیں اور کچھ عبادتوں کو دوسروں کے لیے خاص کرتے ہیں غیر اللہ کے، وہ اللہ کے نظر میں متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں، وہ غرور میں ہیں۔ جو غرور اور گھمنڈ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، اپنی پیشانی جھکانے سے اللہ کے حکم کے مطابق انکار کیا اور تکبر میں آ گیا، بڑائی میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا۔ یہ سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی کس سے ہوئی؟ ابلیس سے ہوئی عبادات کے باب میں۔ آج دنیا کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ سبق اس سبق کو پڑھانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے، ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں اور امتوں کے بیچ ہم سب کو خیر امت بنایا ہے، سب سے بہترین امت بنایا ہے، اور سب سے بہترین امت کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ہماری سب سے پیاری مخلوق یعنی انسان کو راہ نجات بتلانا اور راہ نجات کی طرف بلانا اور دعوت دینا۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا کام ہمارے علم و صلاحیت، ہمارے امکان و وسائل سے بھی زیادہ لے لے، اور جو کچھ ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین پوری دنیا میں توحید کو اور اپنے دین کو غالب کر دے، اور ہم میں جو بیمار پریشان حال مصیبت زدہ ہیں ان کو ان کی بیماری پریشانی اور مصیبت سے اللہ رب العالمین نجات دے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اور ساری دنیا کو اللہ رب العالمین اس وائرس سے نجات دے جس وائرس کی زد اور پکڑ میں پوری دنیا آئی ہوئی ہے اور جس سے ساری انسانیت پریشان ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔